کراچی میں موسلادھار بارش، کہیں کہیں اولے بھی پڑے، کچھ دیر دن میں رات کا سما ہو گیا، بادل کھل کر برسے۔ اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا، صدر، ملین، گلچنے میں مار، نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ماڑے پور میں ژالہ باری، سڑکیں ڈوب گئیں۔ بارش کے باعث ملیر اور لیاری ندی میں طغیانی کا خدشہ، بارشوں سے نمٹنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز الرٹ۔ شہری ریسکیو ہیلپ لائن 1299 پر شکایت اور مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد، نواب شاہ، ٹھٹھہ، سجاول، ماتلی اور دادو سمیت مختلف مقامات پر بھی بارش۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ حالیہ سسٹم کی شدت تاحال برقرار ہے۔ سسٹم کے زیر اثر مزید 2 بارشوں کے اسپیل آج رات تک کراچی سمیت سندھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ چمن، قلات، سوراب، ہرنائی اور قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے، رابطہ سڑکیں بند۔ روغانی میں 3 گاڑیاں ندی میں جا گریں۔ ہرنائی، سنجاوی کے برساتی نالوں میں 7 ٹرک بہہ گئے، مال بردار گاڑیاں سیلابی پانی میں پھنس گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث ہرنائی تا سنجاوی کوئٹہ شاہراہ آمد رفت کے لیے بند۔ کچھی میں دریائے ناڑی کے پشتے میں شگاف سے 100 سے زائد مکانات متاثر۔ راجن پور، کچا چوہان پر دریائے سندھ کا پل عارضی ٹوٹنے سے رجحان اور رحیم یار خان کے درمیان ٹریفک معطل ہو گیا۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف مزید سخت کارروائیاں کرنے کا اعلان۔ امریکی قوم سے خطاب میں ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دینے کی دھمکی دی، کہا جنگ مکمل کرنے کے قریب ہے، حملے کے بنیادی مقاصد پورے ہو گئے، ایران کے بیلسٹک میزائل اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا، ایران پر اگلے 2 سے 3 ہفتے میں سخت حملے کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تیل سمیت ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، آبنائے ہرمز کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گا۔ مختلف ممالک کو مشورہ ہے کہ تیل امریکہ سے خریدیں، ہمارے پاس تیل بہت ہے، دوسری صورت میں ہرمز جائیں اور اسے حاصل کر کے استعمال کریں۔ I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. امریکی قوم سے خطاب میں ٹرمپ کا اسرائیلی اور خلیجی ملکوں سے اظہار یکجہتی، کہا اسرائیل، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، کویت اور بحرین عظیم ممالک ہیں، انہیں نقصان پہنچنے یا ناکام ہونے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے امریکی عوام کو تسلی دی کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، یہ ایران کے آئل ٹینکروں اور پڑوسیوں پر حملوں کی وجہ سے ہے، جن کا تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹرمپ ایک بار پھر توقعات کے برعکس ثابت ہوئے۔ دنیا کو امید تھی کہ ٹرمپ اپنی تقریر میں ایران سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کریں گے یا جنگ کو طول دینے اور ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا اعلان کریں گے، مگر یہ دونوں فیصلے نہ ہوئے۔ ٹرمپ کا خطاب، ان کے انٹرویوز اور سوشل میڈیا پر ان کے بیانات کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نکلا۔ ایران کو بموں سے اڑا دینے کی دھمکیاں، پتھروں کے دور میں پہنچا دینے والے روایتی بیانات پر مبنی خطاب سے نہ صرف جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا پہنچا، بلکہ تیل کی قیمتیں پھر سے آسمان پر جا پہنچیں اور اسٹاک مارکیٹیں منہ کے بل زمین پر آ گئیں۔ ایران جنگ جاری رکھنے کا امریکی صدر کا اعلان، خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کچھ دیر پہلے برنٹ خام تیل $108 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔ امریکی خام تیل کی بھی $160 پر فروخت جاری۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار تقریباً 2.5% کی کمی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل 100 انڈیکس 3,855 پوائنٹس کم ہو کر 1,51,655 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 4.5% کی کمی، جاپان کا نکئی 2% سے زائد گرا۔ شنگھائی، ہانگ کانگ، بھارت کے نفٹی 50 میں بھی گراوٹ۔
ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر کی سخت کارروائیوں کی دھمکی کے بعد ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے۔ شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ تل ابیب میں میزائل حملوں سے عمارتیں تباہ، پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ بنی براق میں میزائل کے ملبے سے 4 افراد زخمی۔ لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر 50 سے زائد راکٹ داغے۔ لبنان سرحد سے متصل علاقے میں 2 اسرائیلی زخمی۔ حزب اللہ نے حیفا کے قریب فوجی مقام کو نشانہ بنایا۔ پاسداران کا شیراز کی فضائی حدود میں اسرائیلی ہرمس ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کی ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکی پر ایرانی فوج کی آپریشنل کمانڈ۔ خاتم الانبیاء نے کہا، امریکہ ہمارے مزید سخت اور تباہ کن اقدامات کے لیے تیار رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے۔ صوبہ فارس کے علاقے لارستان اور میانہ میں حملوں سے 9 افراد شہید۔ ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا۔ تہران میں قدیم طبی تحقیقی مرکز پر حملہ۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں پاسچر انسٹی ٹیوٹ آف ایران کو نشانہ بنایا گیا۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ تہران میں رہائشی علاقے پر حملے میں کئی شہری زخمی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں پاسداران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا، تبریز میں موبائل ہیڈ کوارٹر اور بیلسٹک میزائل سٹوریج کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی ایران جنگ میں 12,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے۔ ابوظہبی اکنامک زون کو نشانہ بنایا۔ ابوظہبی حکام کے مطابق فضائی دفاع نے میزائل حملہ ناکام بنایا۔ ایرانی میڈیا نے حملے کے بعد سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ سعودی وزارت دفاع کا بھی چند گھنٹوں میں 4 ڈرونز کو تباہ کرنے کا اعلان۔ ایران کا اردن میں امریکی بیس اور متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان، ایرانی فوج نے کہا کہ امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کا مقام ہدف بنایا۔ کیا امریکہ فرسٹ واقعی آج امریکی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام کھلے خط میں سوال۔ کہا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا؟ ایران کی امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایران نے مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔ مذاکرات کے دوران ہی 2 مرتبہ جارحیت کرنے کے فیصلے امریکی حکومت کے تھے۔ ایران جنگ کے مقاصد حاصل ہو چکے تو واضح نہیں، مزید کیا حاصل کرنا باقی ہے؟ آسٹریلین وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کی تقریر پر تبصرہ۔ اینتھنی البنیز نے کہا کہ واضح نہیں کہ اب اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ کہ جنگ جتنی طویل ہوگی، عالمی معیشت پر اثرات اتنے ہی سنگین ہوں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی شروع کرتے وقت امریکہ کے بیان کردہ بیشتر اسٹریٹجک مقاصد حاصل ہو چکے، اب کشیدگی میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران جنگ پر تبادلہ خیال۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے اماراتی صدر سے فون پر بات کی۔ سعودی وزیر خارجہ کی کویتی ہم منصب سے بھی ملاقات۔ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات اور پیش رفت پر تفصیلی گفتگو۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 خوارج ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق بھارت کی سرپرستی میں فتنۃ الخوارج کے ایک گروہ کی نقل و حرکت کی اطلاع پر بروقت کارروائی کی گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کے علاقے اورمچی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ورکنگ لیول پر جاری ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی سینئر سرکاری حکام کر رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مذاکرات کے باوجود آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کارروائیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایران امریکہ جنگ سے متعلق ترجمان نے کہا، پاکستان امریکہ یورپی شراکت داروں اور OIC اور GCC ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ چین کے کردار سے
متعلق سوال پر چینی حکام سے پوچھا جانا چاہیے۔ پاکستان چین کے کردار کو سراہتا ہے۔ ضمانت یا گارنٹی سے متعلق سفارتی معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیجنگ کے 5 نکات اور اسلام آباد کے 4 ملکی اجلاس کے 7 نکات میں واضح ہم آہنگی ہے۔ 4 ملکی مشاورتی عمل کو کسی اتحاد میں تبدیل کرنے کی بات قبل از وقت ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کی یادداشت کے تحت یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تیل کی قیمتوں کا بوجھ صارفین تک منتقل کیا جائے گا۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق ٹارگیٹڈ سبسڈیز متعارف کرائی جائیں گی اور کھاد اور زرعی ادویات پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے گا۔ خلیجی خطے میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بعد ایندھن اور خوراک کی بڑھتی قیمتوں کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ماہانہ وظیفہ 14,500 سے بڑھا کر 19,500 روپے کیا جائے گا، جو 2027 سے نافذ ہوگا۔ وزیر توانائی اویس لغاری سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ اویس لغاری کی ورلڈ بینک سے توانائی اصلاحات کے لیے تعاون کی درخواست۔ وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت بجلی ٹیرف کو مسابقتی بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ شمسی توانائی کے وسیع استعمال کے لیے حکومتی منصوبہ زیر غور ہے۔ صنعتوں کو سستی بجلی دینے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث بیرونی توانائی پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد میں مختلف منصوبوں کے دورے، ماڈل جیل، کیپٹل پولیس کالج اور پولیس خدمت مرکز کا معائنہ کیا۔ زیر تعمیر اسلام آباد ماڈل جیل پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر ماڈل جیل کے پہلے فیز کو ہائی سیکیورٹی پریزن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے ماڈل جیل میں تعینات ہونے والے اہلکاروں کی تربیت 30 اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے 2 آرمرڈ پرسنل کیریئر گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ وزیر داخلہ پولیس خدمت مراکز کے مختلف کانٹرز پر گئے، شہریوں سے ملاقات کی، کہا شفاف اور تیز رفتار خدمات کی فراہمی پہلی ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اتا ترک ایونیو کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نائب صدر JD وینس متحرک ہو گئے۔ ایران تنازع پر پاکستانی ثالثوں سے رابطہ کر لیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق JD وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا پیغام بھجوایا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورا ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل۔ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں JD وینس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے کسی کو سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں دی، نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ کے خطاب سے پہلے جاری بیان میں کہا کہ ایران سے منسوب 5 نکاتی منصوبہ مبینہ منصوبہ قیاس آرائی کی سوا کچھ نہیں۔ امریکی حکومت خلیجی ریاستوں کو انسانی شیلڈز کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران پالیسی پر امریکی قانون سازوں کی تنقید۔ کانگریس رکن سابق مرین سیتھ مولٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی غیر واضح اور کمزور حکمت عملی نہ صرف اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی بلکہ امریکی فوج کو بھی خطرناک صورتحال میں ڈال دیا۔ خطاب کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے بیان میں تضاد ہے، ایک طرف وہ جوہری پروگرام ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف مزید حملوں کی بات کر رہے ہیں۔ کانگریس ویمن یاسمین انصاری نے ایران کو پتھر کے دور میں واپس بھیجنے کی دھمکی کو انتہائی نفرت انگیز اور خوفناک قرار دیا۔ کانگریس مین جم ہائمز نے کہا کہ ٹرمپ کا خطاب غیر واضح تھا۔ سینیٹر کرس وین ہالن نے صدر پر قوم سے جھوٹ بولنے کا الزام لگایا، کہا وہ ملک اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکے۔ کانگریس مین لوئڈ ڈجٹ نے ٹرمپ کی امریکہ میں مہنگائی نہ ہونے کے بیان کو گمراہ کن قرار دیا۔
پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے. کہا اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقفہ ہے؟ ایران پرانا فارمولا حملہ، جنگ بندی، مذاکرات پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا. کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا ہے، آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران؟ ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں آج 2 میچز. پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہی ہے. دوسرا میچ کراچی کنگز اور راولپنڈی کے درمیان شام 7 بجے کھیلا جائے گا. پی ایس ایل کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو براہ راست نشر کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن نے سانحہ گل پلازا کی انکوائری مکمل کر لی. 7 اپریل تک رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کی جائے گی. رپورٹ پبلک کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حکومت سندھ کے پاس ہوگا. کمیشن نے سیکرٹری قانون کو 7 اپریل کو طلب کر لیا. سیکرٹری قانون کو خط میں کہا کہ تمام ریکارڈ حکومت سندھ کے حوالے کیا جائے گا. کراچی میں بارشوں کے پیش نظر سندھ حکومت الرٹ ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بارش سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل ہیں. عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی. نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاس کے لیے اضافی ڈی واٹرنگ پمپس نصب کیے. حکومت نے متعلقہ ادارے اور بلدیاتی اداروں کے افسران کو ہائی الرٹ رکھا ہے. پنجاب کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نجی اسکول ہفتے میں 4 دن کھلے رکھنے کا فیصلہ. پیرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کفایت شعاری مہم کے پیش نظر کراچی میں پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی لیاقت آسکانی کی موجودگی میں ہوائی فائرنگ ویڈیو سامنے آ گئی. فائرنگ کے وقت لیاقت آسکانی کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے. رکن سندھ اسمبلی لیاقت آسکانی نے کہا کہ ویڈیو 3 روز پرانی ہے. بلوچستان کے شہر لسبیلا میں دوستوں نے بلایا. سوئمنگ پول میں تفریح کے دوران کچھ لوگوں نے فائرنگ کی. انہوں نے لوگوں کو فائرنگ سے روکا لیکن وہ نہ مانے. ویڈیو بھی بنائی. کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر دھماکے سے متاثرہ گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام گزشتہ روز سے جاری. 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو 3 روز قبل دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا تھا. پائپ لائن تباہ ہونے سے کوئٹہ کے مختلف علاقوں کے علاوہ مصدوم پیشین اور زیارت کو گیس سپلائی معطل ہے. سانگھڑ میں کوٹ نواب کے علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ.